اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسرنا القرآن پیج نمبر 21 کا ٹیسٹ یاد کروائیے۔ با زیر بی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی۔ یا کو ہا سے ملانا، یا ہا پیش یوح، یا کھڑی زیر جی، یوح جی۔ یا کو ہا سے، یا ہا پیش یوح، یا کھڑی زیر جی، یوح جی۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور با پر جزم ہے، حمزے کو با سے ملائیے۔ حمزہ با زیر اب، رو کھڑا زبر رو، اب رو۔ ہا کھڑی زیر ہی، اب رو ہی۔ میم زبر میں، ابراہیم۔ حمزہ کے نیچے کھڑی زیر، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا۔ فا زیر فی، ایلافی۔ ہا میم زیر ہم، ایلافیہم۔ تا کو رو سے ملانا، تا پر پیش، رو پر جزم، تو تا کو رو سے ملائیں گے۔ تا رو پیش تر، ز زبر ز، ترز۔ قوف کھڑا زبر قو، ترزقو۔ نون زیر نی، ترزقونی۔ ہا کھڑی زیر ہی، ترزقونیہی۔ واو پر زبر، قوف کے نیچے زیر اور یا پر جزم، واو زبر وا، قوف کھڑی زیر قی، وقی۔ لام زیر لی، وقیلی۔ ہا کھڑی زیر ہی، وقیلیہی۔ واو زبر وا، قوف کھڑی زیر قی، وقی۔ لام زیر لی، وقیلی۔ ہا کھڑی زیر ہی، وقیلیہی۔ یہاں پر دیکھیں قوف کو یا سے ملا کر ہم نے بڑا کیا تھا، اور جہاں پر ہم نے قوف کے نیچے کھڑی زیر پڑھا تو وہ بڑا ہوا۔ تو دونوں طریقے سے بڑا ہوتا ہے، کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ بھی وقیلی ہی ہے اور یہ بھی وقیلی ہی۔ یا کو سین سے ملائیں گے، یا پر زبر ہے، سین پر جزم ہے۔ یا سین زبر یس، تح زبر تح، یس تح۔ یا کھڑی زیر جی، یس تح جی۔ با پر زبر ہے، عین پر جزم ہے، با کو عین سے ملائیے۔ با عین زبر با، دال زیر دی، بعدی۔ ہا کھڑی زیر ہی، بعدی ہی۔ یہ لام الف ہے، لام کے نیچے بھی زیر ہے اور الف کے نیچے، حمزہ کے نیچے بھی زیر ہے۔ لام زیر لی اور حمزے کو آگے جزم ہے، یا پر جزم ہے، اس لیے حمزے کو یا سے ملائیں گے۔ لام زیر لی، حمزہ یا زیر ای، لی ای۔ لام کھڑا زبر لا، لی ای لا۔ فا زیر فی، لی ای لافی۔ اب ایک طریقہ یہ تھا لی ای لافی کا، اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، دونوں طریقے سے قرآن پاک میں لکھا ہوا آتا ہے۔ لام زیر لی، حمزہ کھڑی زیر ای، لی ای۔ لام کھڑا زبر لا، لی ای لا۔ فا زیر فی، لی ای لا
کافی. میم کے نیچے کھڑا زیر، میم کے نیچے کھڑی زیر ہے اور کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے. میم کھڑی زیر می، کاف کھڑا زبر کا، می کا. لام زبر لا، می کا لا. اب یہ ایک بڑا سا ورڈ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. با کے نیچے زیر اور میم کے اوپر پیش. با زیر بی، میم پیش مو. بی مو. زا پر زبر ہے اور ہا پر جزم ہے. زا کو ہا سے ملائیں گے، زا ہا زبر زہ. اب یہ تھا با زیر بی، یہ بی ہوا اور اس کا نام میم پر پیش، میم پیش مو. یہ بی ہے، یہ مو ہے اور یہ زا ہا زبر زہ ہے، زہ. بی مو زہ. اور زا کے نیچے زیر ہے، زا زیر زی. بی مو زہ زی. فوراً کیا بنا؟ بی مو زہ زی. آگے ہا کے نیچے زیر ہے، ہی. ہا کھڑی زیر ہی، ہی. بی مو زہ زی ہی. بی مو زہ زی ہی. علیحدہ علیحدہ اس طرح ہوگا اور پڑھا کیسے جائے گا؟ بی مو زہ زی ہی، بی مو زہ زی ہی. اب یہ میم کے نیچے زیر ہے اور نون آگے اس کے اندر ایک دیکھیے چھوٹا سا میم ہے. ہم نے نون سے نہیں ملانا، میم سے ملانا ہے کیونکہ بعد میں با آ رہا ہے. جب نون ساکن کے بعد با آ رہا ہو تو ہم چھوٹی سے میم ڈال کے اس کے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ لفظ کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے. اگر ہم میم سے ملائیں گے تو یہ من بعدی، تو یہ پڑھنے میں خوبصورت نہیں ملے گا. تو قرآن پاک میں یہ بھی چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے حروف پڑھنے میں بھی خوبصورت نظر آئیں. تو اس لیے عربی قاعدے کے اندر نون ساکن کے بعد اگر با آ رہا ہو تو ہم اس میں نون ساکن سے نہیں ملاتے بلکہ میم ساکن پیدا کرتے ہیں. میم، میم زیر میم. با عین زبر با، میم با. دال زیر دی، میم بعدی. ہاں کھڑی زیر ہی، میم بعدی ہی. اس ویڈیو کے اندر جو بھی قانون قاعدے میں نے بتائے ہیں وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہیں، نہ کہ بڑے قراء کی تجوید کے قاعدے. تو اس لیے کوئی اس کو چیلنج نہ کرے. میم بعدی ہی. قاری خلیل احمد قادری الحسینی، نورانیت یوٹیوب چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی عظیم. تیسرا کلمہ تمجید، بزرگی. سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. شاباش، ماشاء اللہ. آپ کو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسرنا القرآن پیج نمبر 21 کا ٹیسٹ یاد کروائیے. با زیر بی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، یا کو ہا سے ملانا، یا ہا پیش یوح، یا کھڑی زیر جی، یوح جی، یا کو ہا سے، یا ہا پیش یوح، یا کھڑی زیر جی، یوح جی. حمزہ کے نیچے زیر ہے اور با پر جزم ہے. حمزے کو با سے ملائیے. حمزہ با زیر اب، رو کھڑا زبر رو، اب رو، ہا کھڑی زیر ہی، اب رو ہی، میم زبر میں، ابراہیم. حمزہ کے نیچے کھڑی زیر، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی، ہا میم زیر ہم، ای لا فی ہم. تا کو رو سے ملانا، تا پر پیش، رو پر جزم، تو تا کو رو سے ملائیں گے. تا رو پیش تر، ز زبر ز، ترز، قوف کھڑا زبر قو، ترزقو، نون زیر نی، ترزقونی، ہا کھڑی زیر ہی، ترزقونی. واو پر زبر، قوف کے نیچے زیر اور یا پر جزم. واو زبر وا، قوف کھڑی زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی. واو زبر وا، قوف کھڑی زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی. یہاں پر دیکھیں وقوف کو یا سے ملا کر ہم نے بڑا کیا تھا، اور جہاں پر ہم نے قوف کے نیچے کھڑی زیر پڑھا تو وہ بڑا ہوا. تو دونوں طریقے سے بڑا ہوتا ہے، کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہ بھی وقیلی ہی ہے اور یہ بھی وقیلی ہی. یا کو سین سے ملائیں گے، یا پر زبر ہے، سین پر جزم ہے. یا سین زبر یس، تح زبر تح، یس تح، یا کھڑی زیر جی، یس تح جی. با پر زبر ہے، عین پر جزم ہے. با کو عین سے ملائیے. با عین زبر با، دال زیر دی، بعدی، ہا کھڑی زیر ہی، بعدی ہی. یہ لام الف ہے. لام کے نیچے بھی زیر ہے اور الف کے نیچے، حمزہ کے نیچے بھی زیر ہے. لام زیر لی اور حمزے کو آگے جزم ہے، یا پر جزم ہے، اس لیے حمزے کو یا سے ملائیں گے. لام زیر لی، حمزہ یا زیر ای، لی ای، لام کھڑا زبر لا، لی ای لا، فا زیر فی، لی ای لا فی. اب ایک طریقہ یہ تھا لی ای لافی کا، اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے. دونوں طریقے سے قرآن پاک میں لکھا ہوا آتا ہے. لام زیر لی، حمزہ کھڑی زیر ای، لی ای، لام کھڑا زبر لا، لی ای لا، فا زیر فی، لی ای لا
صفی. میم کے نیچے کھڑا زیر، میم کے نیچے کھڑی زیر ہے اور کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے. میم کھڑی زیر می، کاف کھڑا زبر کا، می کا. لام زبر لا، می کا لا. اب یہ ایک بڑا سا ورڈ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. با کے نیچے زیر اور میم کے اوپر پیش. با زیر بی، میم پیش مو. بی مو، زا پر زبر ہے اور ہا پر جزم ہے. زا کو ہا سے ملائیں گے، زا ہا زبر زہ. اب یہ تھا با زیر بی، یہ بی ہوا اور اس کا نام میم پر پیش، میم پیش مو. یہ بی ہے، یہ مو ہے اور یہ زا ہا زبر زہ ہے. زہ، بی مو زہ. اور زا کے نیچے زیر ہے، زا زیر زی. بی مو زہ زی. فوراً کیا بنا؟ بی مو زہ زی. آگے ہا کے نیچے زیر ہے، ہی. ہا کھڑی زیر ہی، ہی. بی مو زہ زی ہی. بی مو زہ زی ہی. علیحدہ علیحدہ اس طرح ہوگا اور پڑھا کیسے جائے گا؟ بی مو زہ زی ہی، بی مو زہ زی ہی. اب یہ میم کے نیچے زیر ہے اور نون آگے اس کے اندر ایک دیکھیے چھوٹا سا میم ہے. ہم نے نون سے نہیں ملانا، میم سے ملانا ہے کیونکہ بعد میں با آ رہا ہے. جب نون ساکن کے بعد با آ رہا ہو تو ہم چھوٹی سے میم ڈال کے اس کے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ لفظ کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے. اگر ہم میم سے ملائیں گے تو یہ من بعدی، تو یہ پڑھنے میں خوبصورت نہیں ملے گا. تو قرآن پاک میں یہ بھی چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے حروف پڑھنے میں بھی خوبصورت نظر آئیں. تو اس لیے عربی قاعدے کے اندر نون ساکن کے بعد اگر با آ رہا ہو تو ہم اس میں نون ساکن سے نہیں ملاتے بلکہ میم ساکن پیدا کرتے ہیں. میم، میم زیر میم. با عین زبر با، میم با. دال زیر دی، میم بعدی. ہاں کھڑی زیر ہی، میم بعدی ہی. اس ویڈیو کے اندر جو بھی قانون قاعدے میں نے بتائے ہیں وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہیں، نہ کہ بڑے قراء کی تجوید کے قاعدے. تو اس لیے کوئی اس کو چیلنج نہ کرے. میم بعدی ہی. قاری خلیل احمد قادری الحسینی، نورانیت یوٹیوب چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.